یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم لک الحمد کما انت اہل صلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیزم حضرت مولانا عبداللہ منصور صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے پوری بات فرما دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے میزبان بھائی رئیس صاحب، بھائی مشتاق صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا حکم ہے کہ 2-4 جملے میں عرض کر دوں۔ میں انشاءاللہ 2-4 باتیں ہی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ میرے بھائیوں، دیکھو، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کریم ہے، بہت نوازتے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمیشہ سے نوازتے آ رہے ہیں، ہمیشہ نوازیں گے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم لوگ اللہ سے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نوازتے نہیں، بہت نوازتے ہیں، کریم ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بندے لیں، لیکن ہم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ میاں آپ نے بریانی بنائی ہے، ذرا مجھے دے دیں، تو وہ کہے گا کہ بھائی آپ نے تو برتن پہلے ہی بھر رکھا ہے تو ڈالوں کہاں؟ آپ نے تو برتن پہلے ہی بھر رکھا ہے، ڈالوں کہاں؟ تو آپ کہیں گے کہ اپنے برتن میں ڈال کے دے دو۔ وہ کہے گا اچھا ہاتھ تو خالی کرو، ہاتھ تو خالی کرو، یہ برتن تو رکھو۔ میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، دیکھو اللہ دیکھتے ہیں، یہ راتیں بھی ایسی ہیں کہ نوازنے والی، موقع بھی ایسا ہے، لیکن ہم واقعتاً سنجیدہ ہیں لینے کے لیے، ہم دل سے تہیہ کیے ہوئے ہیں لینے کے لیے، دل سے سچی نیت ہے لینے کے لیے۔ دیکھو میرے پیاروں، ایک بات یاد رکھو، ٹینکی میں اگر کوئی جانور گر جائے، خدا نخواستہ بلی گر جائے اور مر جائے، آپ کہیں کہ بلی تو ہم نہیں نکالیں گے اور ٹینکی پاک ہو جائے، تو پاک نہیں ہوگی، پاک نہیں ہوگی۔ آپ کو اس جانور کو نکالنا پڑے گا، پھر ٹینک کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، پھر پانی ڈالیں گے تو پانی پاک ہوگا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج ہم طے کر لیں کہ اللہ سے، یا اللہ ہم آپ سے لڑائی ختم کرتے ہیں۔ کیسی لڑائی؟ اللہ کی نافرمانی اللہ سے لڑائی ہے، گناہ اللہ سے لڑائی ہے۔ ہم سچی نیت کر لیں اس بات کی، ہم میں سے ہر ایک جو جس گناہ میں مبتلا
وہ اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ یہ نہ ڈریں کہ پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ جائے گی، میں پھر گناہ کر بیٹھوں گا، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ اور توبہ کے خوف، توبہ ٹوٹنے کے خوف سے توبہ نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یہ طے کر کے سارے گناہ اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ اور اس گناہ میں دیکھو، ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، اور ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے۔ جن کا تعلق بندوں سے ہے، جب تک ان سے معاملہ صاف نہیں ہوگا، ہم حج بھی کر لیں، ہم جہاد بھی کر لیں، ہم 27ویں شب کو توبہ کر لیں، جب مرضی کر لیں، جب تک وہ معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں وہ سیدھے نہیں ہوں گے تو میرے بھائیوں بات بنے گی نہیں۔ تو آج ہم اس بات کی بھی نیت کریں کہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جس سطح کے بھی ہیں، ہم انشاءاللہ اے اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو حل کریں گے۔ اور جو نافرمانی آپ کی ہو رہی ہے اے اللہ، جس سطح کی بھی ہو رہی ہے، ہم سچے دل سے نیت کرتے ہیں اے اللہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو دل میں نادم ہونا، دوسرا اس گناہ سے فوراً الگ ہو جانا، اور تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، یہ بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے، 99 قتل کیے، دل میں احساس ہوا، دل میں احساس ہوا، کسی آدمی سے پوچھ لیا کہ میں یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، معافی۔ اس نے کہا کہ 100 چوہا کھا کے بلی حج کو جائے، تم نے 99 قتل کر دیے، اب تم جو ہے توبہ ڈھونڈتے ہو، کوئی توبہ نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر احساس ہوا، پھر کسی نے اس کو کہا کہ فلاں جگہ علماء لوگ رہتے ہیں، اہل اللہ رہتے ہیں، وہاں جاؤ۔ وہ توبہ کی نیت سے، سچی توبہ کی نیت سے جب وہاں چلا، راستے میں موت واقع ہو گئی۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، راستے میں موت واقع ہو گئی، دونوں طرف کے فرشتے آ گئے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ توبہ کر چکا، یعنی اس گناہ سے اس نے سچے دل سے نفرت کا اظہار کر لیا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور نادم ہے، تو اس کی توبہ ہو گئی، یہ جنت کا مستحق ہے۔ اور جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے ابھی کوئی نیکی نہیں کی۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حکم یہ ملتا ہے کہ آپ زمین کی پامائش کرو، اگر تو جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس طرف اس نے سفر زیادہ کر لیا ہے تو پھر یہ جنت کا مستحق ہے، اور اگر اس طرف سفر کم کیا ہے تو پھر یہ جہنم کا مستحق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اس کے اوپر موت کے سکرات طاری ہوئے تو وہ سینے کے بل بھی آگے بڑھتا رہا، سینے کے بل بھی آگے بڑھتا رہا۔ جب پیمائش ہوئی تو اللہ پاک نے اس زمین سے فرمایا کہ تم سکڑ جاؤ، اور جدھر سے اس نے سفر شروع کیا تھا اس کو فرمایا تم پھیل جاؤ۔ پیمائش ہوئی تو سفر زیادہ نکلا، تھوڑا باقی تھا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان زمین و آسمان کا خلا بھر کر کے بھی
گناہوں کا لاتا ہے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ایک لمحے میں معاف کر دیتے ہیں، وہ کریم ذات ہے۔ مشکاۃ شریف کی یہ حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دو لوگ انہیں جہنم میں جب ڈالا گیا تو وہ بہت شور کرنے لگے، بہت شور کرنے لگے۔ جیسے بعض دفعہ کسی بچے کو مارو تو وہ بہت شور کرنے لگے۔ تو اللہ پاک تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور، اللہ فرمائیں گے ان کو نکال کے لاؤ، ان کو نکال کے لایا۔ اللہ فرمائیں گے کہ بھئی یہ تم ان کا یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے ایک کو کہ جاؤ ان کو ڈالو، ایک تو فوراً چلا جائے گا اور دوسرے رکا رہے گا، تو اس سے کہیں گے آپ کو نہیں جا رہے، وہ کہے کہ یا اللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے جب ہمیں نکال لیا تو اب ہمیں آپ نہیں ڈالیں گے، میں امید رکھتا ہوں کہ جب آپ نے ہمیں نکال لیا اب دوبارہ ہمیں نہیں ڈالیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے اچھا دوسرے کو بڑھو، تو کیوں بھاگ کے چلا گیا؟ وہ کہے کہ یا اللہ کبھی نہیں مانی، آج ہی مان کے دیکھ لیں، آج ہی مان کے۔ اللہ فرمائیں گے دونوں کی مغفرت کر دی۔ میرے پیارو بات یہ ہے اللہ کریم ہیں، نوازتے ہیں، ہم ہی کمزور ہیں، ہم اللہ سے لینا نہیں جانتے۔ اللہ سے لینا آ جائے، اللہ سے لینا آ جائے تو انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے امیر تھے، جب حضرت کا انتقال ہوا اور حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے صاحبزادہ مولانا محمد یوسف صاحب امیر بنے پوری دنیا کے، تو ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الگ کر کے ان کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے دیکھو بھائی اب تمہارے ابا نہیں رہے، تمہارے ابا کے زمانے میں حالات اور تھے، فتوحات تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح سے عنایات تھیں، تو اب تھوڑا سنبھل کے چلنا، تھوڑا خیال سے چلنا۔ تو سنتے رہے سنتے رہے، جب ان کی بات پوری ہو گئی تو فرمانے لگے حضرت لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا، لینے والا ہی تو بدلا ہے، دینے والا تو نہیں بدلا، دینے والا تو وہی ہے، پہلے ابا لینے والے تھے اب میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے، اب آپ جیسے مرضی چلیں۔ بات یہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور اللہ سے اگر تعلق ہمارا مضبوط نہ ہوا تو میرے عزیزو ہم ناکام ہیں۔ اور آج کی رات اور یہ موقع اللہ سے تعلق کو اثر نو درست کرنے کا موقع ہے، اثر نو اللہ سے تعلق کو اچھا کرنے کا موقع ہے۔ تو ہم سب دعا بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما، آئندہ سے یا اللہ ہمیں سیدھے رخ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ ہی اپنے کرم سے جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں ہے اس طرف، اے اللہ ان کا گناہ ہونا آپ ہی ہم پر ظاہر فرمائیں اور پھر آپ ہی ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أكرم المكرمين. يا غياث المستغيثين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، يقينا صادقا، رزقا واسعا، حلالا طيبا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، توبة نصوحا قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.
अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने फजल से आज की इस मुबारक मजलिस में हम सब के आने को, जमा होने को, मिल बैठने को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह पाक, यकम रमज़ान से लेकर आज तक कुरान पाक तिलावत किया गया। ऐ अल्लाह, तिलावत करने में, सुनने में जो कोताहियाँ, गलतियाँ, लग़ज़शें हुई, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, आप करीम हैं, रऊफ़ हैं, रहीम हैं, मेहरबान हैं, मुआफ़ करने को बहुत ही पसंद फरमाते हैं। मुआफ़ी मांगने वालों से खुश होते हैं, ना मांगने वालों से नाराज़ होते हैं। ऐ अल्लाह, अपने करम से, अपनी रहमत से हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए और हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, तरावी में जो कुरान पाक पढ़ा गया, सुनाया गया, ऐ अल्लाह उसके पढ़ने और सुनाने का जो हक़ था वो यकीनन हमसे अदा न हो सका, और इसी तरह जो सुनने का हक़ था वो हमसे अदा न हो सका। ऐ अल्लाह, सुनाने में, सुनने में इंसान होने के नाते जहाँ जो कोताहियाँ, गलतियाँ, लग़ज़शें हुई, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, इस मुबारक अमल की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की हिदायत के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की निजात के फ़ैसले फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप करीम हैं, रऊफ़ हैं, रहीम हैं, मेहरबान हैं। ऐ अल्लाह, अपने करम से हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, हम सब फ़कीर हैं, आप करीम हैं, गनी हैं। आपका ऐलान है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब के सब फ़कीर हो, अल्लाह गनी हैं, हमीद हैं। या अल्लाह पाक, अपने करम से हम फ़कीर हैं, मोहताज हैं, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, आइंदा गुनाह न करने का आज़म और वादा करते हैं। ऐ अल्लाह, अपने करम से हम सबको मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, आप भी सच्चे हैं, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं, आपके इरशादात भी सच्चे हैं। आपका इरशाद है, ख़त्म कुरान के मौके पर जो भी दुआ की जाए आप कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह पाक, इन मुबारक घड़ियों में, इन मुबारक लम्हात में हम सब अपनी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपने अहले खाना की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपने आइज़ा, अक़रबा, दोस्त, अहबाब की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, अपने असातिज़ा और मशाइख़ की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, अपने करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हम में से किसी को भी महरूम ना फरमाइए। ऐ अल्लाह, हम में से किसी को भी महरूम ना फरमाइए। या अल्लाह पाक, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान आदमी मेरे सामने हाथ फैलाता है, उसे खाली लौटाते हुए मुझे हया आती है। या अल्लाह पाक, हम सब भिखारी हैं, मोहताज हैं, फ़कीर हैं। ऐ अल्लाह, गुनाहों में लथड़े हुए हैं, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हैं,
آپ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، بس اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہم پہ ستاری کی چادر ڈال دیجیے، ہم پہ رحمت کی چادر ڈال دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، انفرادی ہوئے، اجتماعی ہوئے، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کر ہوئے، بھولے سے ہوئے، وہ گناہ جنہیں ہم نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کیا، وہ گناہ جو انجانے میں، نادانی میں، غلطی سے ہو گئے، اے اللہ ہم اپنے تمام کے تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آئندہ کے لیے ہر ایسے الفاظ جو گناہ والے ہوں، ایسی مجالس جو گناہ والی ہوں، یا اللہ پاک ایسے تعلقات، ایسے کاروبار، ایسی ملازمت، ایسی نوکری، ایسے اعزاء اقربا، ایسی دوستی، ایسی رشتہ داریاں جو آپ کی نافرمانی کی طرف ہمیں بڑھائیں، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لیجیے۔ اپنے محبوبین کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوبین کا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کو ہمارا مقصد بنا دیجیے، دین کو اوڑھنا بچھانا بنا دیجیے۔ اے اللہ دین کے ساتھ ہمیں سچی سچی دلی وابستگی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ظاہر پر بھی دینی تشخص قائم فرما دیجیے، ہمارے باطن کو بھی بدل دیجیے، ہماری صورت کو بھی بدل دیجیے، ہماری سیرت کو بھی بدل دیجیے، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے معاملات کی بھی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے کاروبار کی اصلاح فرما دیجیے، ہماری معاشرت کی اصلاح فرما دیجیے، ہمارے معاش کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بدل دیجیے، اے اللہ ہمیں بدل دیجیے۔ ہم بہت ہی کمزور ہیں، بہت دفعہ ارادہ کرتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، بہت دفعہ سوچتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی ہماری دستگیری فرما دیجیے، آپ ہی ہماری مدد فرما دیجیے۔ آپ کریم ہیں، اے اللہ جب آپ ارادہ فرما لیں گے، آپ چاہ لیں گے تو پھر کوئی رکاوٹ ہمارے راستے میں آنے کی نہیں۔ یا اللہ پاک آپ ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ایسی رضا نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، ایسا قرب نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجیے، متقین بندوں میں شامل فرما لیجیے، مقربین بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ انفرادی اعمال ہوں یا اجتماعی اعمال، تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے اور جتنی بھی ظاہری باطنی روحانی بیماری ہیں ان سب سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم میں جتنے بھی لوگ مرد و عورت، بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، دعا کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے ظاہری باطنی روحانی جسمانی امراض سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جا چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے، سب کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنے انعامات کو عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جاگ رہے ہوں تو بھی آپ کے انعامات میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوں تو بھی آپ کے انعامات میں ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ آپ کی نعمتیں ہم پر نہ برس رہی ہوں، آپ کے انعامات ہم پر نہ ہو رہے ہوں۔ اے اللہ ان انعامات کے حاصل ہونے پر جیسے آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، یقیناً ہم سے نہیں ہو پا رہا، ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آج تک جو ہم سے ناشکری ہوئی،
اے اللہ الفاظ کی صورت میں عملاً ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک مبارک رات ہے اور ختم قرآن کا موقع ہے۔ اے اللہ اس موقع پر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اپنے کرم سے ہمارے اس ملک پر خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں جو انتشار ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اس انتشار کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ دور فرما دیجیے، ہمارے ملک میں استحکام پیدا فرما دیجیے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اے اللہ اپنے کرم سے اس ملک میں اسلام کی بالادستی کو قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کی بالادستی کو قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان میں جتنی بھی دینی کام ہو رہے ہیں، جن جن شکلوں میں صورتوں میں ہو رہے ہیں، مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، اے اللہ علماء حقہ کی صورت میں، یا اللہ پاک سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، سب کے کام میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک دینی کاموں کے کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ مقدر فرما دیجیے، اے اللہ مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ خاص طور پر ہماری دینی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ اپنے کرم سے انہیں عزت، عافیت اور وقار کے ساتھ جلد رہائی نصیب فرما دیجیے، ان کی آزمائش کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، برما کے مسلمان، جہاں جہاں جو مسلمان آباد ہیں سب کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، سب کی مدد فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھر میں ہدایت کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا بھر میں ہدایت کو عام فرما دیجیے، کفر کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ کفر کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اسلام کے غلبے کے لیے جو جہاں جہاں محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس گھر پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اس گھر کے تمام افراد کو اے اللہ دین کی تقویت کے لیے، علم دین کے فروغ کے لیے، دین کے تمام شعبوں اور تمام کاموں کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنا بھی یہاں مجمع بیٹھے ہے سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں سب کے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ پوری امت مسلمہ کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جن کے اولاد نرینہ نہیں ہیں اے اللہ اپنے خزانوں سے انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں آباد فرما دیجیے، چین، سکون، آرام نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کی عافیتیں، بھلائیاں مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے۔
یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، جو مقروض ہیں اے اللہ اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کی آسان شکلیں صورتیں ظاہر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دیجیے۔ حرام رزق کسی بھی صورت میں ہو اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ حرام رزق کسی بھی صورت میں ہو اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ دین کی، دینداروں کی، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کل سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما دیجیے، جو مستورات گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں ان کا بیٹھنا قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ آخری عشرے کی بہت ہی زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ خوب خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آج تک یکم رمضان سے لے کر آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، سستی کاہلی ہوئی، اس پر توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ جو دن باقی ہیں صحیح معنوں میں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر آپ کی تعلیمات کے مطابق جیسے آپ نے گزارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، علماء صلحاء اکابر بزرگان دین نے گزارا، ویسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس ماہ مبارک کی جو خیر و برکتیں، انوارات آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو، صلحاء کو عطا فرمائے، اے اللہ وہ خیر و برکتیں اپنی رحمت سے ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، ہم کمزور ہیں ہماری مدد فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت ہی کم مانگا بہت ہی زیادہ عطا فرما دیجیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ہاں بھائی امین صاحب جماعت میں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے تھے، اے اللہ انتقال فرما گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ چین سکون آرام نصیب فرما دیجیے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دیجیے، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے، ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے، اور جتنے بھی مسلمان یا اللہ پاک انتقال فرما گئے سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔